چیز کا آج تک انتظار ہے کہ کب ہمارے بھائی اور باپ جو ہیں ہمیں وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ اب آپ کا اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، تعلق ہے، جاتی ہوں، میری والدہ آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، جو کوئی گھر میں وہ پکاتی ہیں تو میرے لیے لازمی لے کے آتی ہیں، میرا حصہ الگ سے رکھ دیتی ہیں، فریج میں رکھ دیتی ہیں، پھر میرے لیے لے کے آتی ہیں، مجھے کہتی ہیں میں نے بنایا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے لیے لے کے جاؤ۔ اور وہ زندگی میں مطلب وہ کامیاب ہیں اپنے اپنے شعبوں میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ تو اپنے اپنے کاموں میں ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کے مطلب ابھی جس طرح سے ابھی آپ ہیں، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ جس مقام تک میں پہنچنا چاہتی تھی میں پہنچ گئی، اب وہ مطلب ابھی ان کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ ابھی ان کو فیلنگ آتی ہے، وہ دیکھ کے بس اوپر سے مجھے بلا لیتے ہیں، مگر دل سے ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں دیکھیں کیا میں آخر میں بھی اس زمانے میں رہتی ہوں، اور اس زمانے میں مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا، ہر جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون، آپ دیکھیں کسی چھوٹے بچے کو پیار کریں گی تو وہ بچہ بار بار آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اگر آپ اس کو غصے ہوں گے تو وہ دوبارہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ مجھے غصے ہو رہی ہے۔ مطلب جو فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں یا شادیاں یا کہیں آپ کو نہیں بلایا جاتا؟ نہیں، میں کہتی ہوں یہاں تک کہ ہمارے گھر میں اگر بھائی کی شادی ہوگی ہے، کسی بہن کی شادی ہو رہی ہے، کسی بھانجی کے بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے تو بالکل وہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے نہیں گھر میں آنا، تم نظر نہ ہو۔ شازیہ کی ہی کال ہے، ٹیکسلا سے ہمارے ساتھ ہیں، شائستہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ جی شائستہ، کیا کہنا چاہیں گی اس ایشو پہ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شائستہ، آپ لائیو ہیں اس وقت، اس ایشو پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی پلیز؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ شو بہت، اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے بات کی، بہت اچھی بات ہے یہ۔ تھینک یو۔ اس طرح کے جو ہے ہونے چاہیے، اویئرنیس آنی چاہیے ہمارے جو سوسائٹی میں ہے، کیونکہ بہت جو ہے ان کے ساتھ ہم لوگ امتیازی قسم کا ریلیشن رکھتے ہیں، تو اگر لوگوں میں اویئرنیس آئے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا ان کی پرابلمس کے بارے میں، تو ہمیں ان کی پرابلم سالو کرنے میں جو ہے اپنی طرف سے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرف جو ہے جو بھی این جی اوز ہیں ہماری، یہ جو بھی گورنمنٹ ہے جو کر سکتی ہیں ان کے لیے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ شائستہ، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہماری کمیونٹی کیوں برداشت یا نہیں کرتی، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ اپنے ماں باپ، بہن بھائی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کبھی؟ اس بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن ہیلو جی تھینک یو سو مچ شائستہ، تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ جیسے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، جس طرح ابھی ہم نے شائستہ سے کوشچن کیا، میں بھی ان کو آواز نہیں جا رہی ہوں، مگر عام لوگوں کے پاس، ایک عام انسان کے پاس، ایک وہ شخص جو عام زندگی گزار رہا ہے، شاید ان کے پاس ابھی تک ان سوالوں کے یہ جواب ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو اتنا اگنور کیوں کرتے ہیں، کیوں ہم نے ایک بالکل ان کو کونے میں رکھ چھوڑا ہے اور ان کو ایک وہ دے دیا ہے کہ یہ لو بھئی یہ تمہارا علاقہ ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا تم نے۔ شازیہ سے پوچھتے ہیں، جیسے آپ بتا رہی تھی کہ گھر میں کوئی شادی ہو، منگنی ہو، فنکشن ہو یا کوئی تقریب ہو، ایسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً باقی فیملی ممبرس کا کافی رول ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کپڑے لے آؤ، جو بھی رول ہوتے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے۔ آپ سے وہ رول ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے یا آپ خود کہتے ہو کہ نہیں؟ کیا دیکھیں، ہمیں تو 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہی وہ کرفیو لگا دیا جاتا ہے کہ تم نے اس علاقے کے پاس بھی نہیں آنا، وہ اس لیے کہ ان کی پھر بےزتی ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ بھی ان کی اولاد ہے، تو کیا ہے، ہمیں کہاں جائیں، کدھر چلے جائیں، کیا کریں؟ نہ اپنے گھر والوں کے رویے سے خوش ہوں اور نہ لوگوں کے رویے سے، لوگوں کو تو ماشاءاللہ رویہ اتنا اچھا ہے کہ دعائیں دینے کو دل کرتا ہے کہ ان کو دعائیں دیں، جس راستے سے گزروں گی وہاں سے آوازیں دیں گے، کسی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی والا انٹرویو لینا شروع ہو جائے گا، شیشہ بار بار سیٹ کر کے دیکھنا شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں ان کی یہ کیا آتے ہیں، کیا سوچیں، یہ ان کی کب سوچیں ختم ہوگی۔ آپ خوبصورت ہے نا اس لیے، ایک بات تو ہے نا، آپ اچھا جو خوبصورت نہیں ہے ان کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ خوبصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، میں ویسی بات کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں۔ شازیہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگوں کا ایک ہے نا، وہ آپ کی بات میں کاٹتی ہوں کہ خوبصورتی اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو تنگ کرنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، خوبصورتی اور بدصورتی یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بے شک جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر جو خوبصورت نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، مگر یہ لوگ ایک چیز کے پیچھے بھاگے ہوئے ساری زندگی ہوگی۔ یہ جو لوگ آپ سے ایک توقع کرتے ہیں دعاؤں کی،
یہ مطلب میں بھی انسان ہوں, میں بھی دعا دے سکتا ہوں, وہ قبول ہو ہوتا سکتی ہے نا کہ ہم بدعا یہ نہ بھی لیں. انسان ہے, یہ بھی دعا دے سکتی ہے, وہ کیا قبول ہو ہے؟ سکتی ہے. آپ ہی لوگ, وہ کہتے ہیں نا آپ کی بدعا سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور دعا آپ کی کیا یہ کیا اب چیز تو ہے؟ ہماری بددعاؤں میں بھی اثر نہیں رہا کیونکہ کچھ دور کچھ ہوائیں ایسی چل پڑی ہیں کہ اگر ہماری بددعائیں لگتی ہوتی تو ہماری ان گروؤں کو بددعائیں لگ جاتی جن سے ہم بہت زیادہ تنگ ہیں. اچھا ریٹ کیا ہوتا ہے یہ جو بیچتے ہیں نا گرو, سیل مافیا کے بارے میں یہ کیا ریٹ رکھتے ہیں, مطلب ہزاروں میں یا لاکھوں میں, کیا ریٹ؟ یہ لاکھوں تک جاتا ہے, کوئی 2 لاکھ, کوئی 3 لاکھ, کوئی 1.5 لاکھ, کوئی 1 لاکھ. تو بس اسی طرح یہ ریٹ چلتا رہتا ہے اپنی مرضی کے. تو سیل مافیا پہ اس پہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ مطلب ریٹ ہائی کیوں ہے, کم کیوں ہے, مطلب اس پہ کیا ریٹ ہائی اس کے ہو جاتے ہیں جو جس کے اوپر زیادہ الزام لگ جائے. شمع کی کال ہے جی گجرات سے. السلام علیکم شمع. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں. اللہ کا بہت کرم ہے. شمع کیا کہنا چاہیں گی اس ٹاپک پہ؟ بھائی جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جو بھی ڈسٹرب کیا ہوا یہ ہم لوگوں نے کیا ہوا. ٹھیک. میری ذاتی طور پہ میری 1-2 بندے سے ایسی ملاقات بھی ہوئی ہے, میرے گھر بھی آتے ہیں, میں تو ماشاءاللہ بہت عزت کرتی ہوں. ٹھیک. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان کو اگر دعا کا بولیں اور ان کی دعا بھی لگتی ہے. یہ صرف ہم میں غلطی ہے, ان میں کوئی غلطی, کوئی قصور نہیں ہے. صحیح. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں, کیوں تنگ کرتے ہیں ان کو؟ کیوں تنگ کرتے ہیں بھائی جی, یہ ہے کہ میں تو کہتی ہوں یہ لوگ اللہ کے بہت صاف لوگ ہیں. بے شک ہم لوگ ہیں, ہمارے میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں میں کوئی دین کے کوئی ہو سکتا ہے کریکٹر یہ وہ نہیں, لیکن یہ دیکھا گیا یہ تو جب سے ہے ہمیں ہی ہوش کرنے میں. صحیح بات. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شمع, تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال. سیل مافیا پہ بات کر رہے تھے ہم. اچھا یہ ایک سوری, کبھی ایسا ہوا کہ کہیں پتہ لگ گیا ہو کہ کوئی گرو کسی کو بیچنے والا ہے اور وہاں پہ قانون نے انٹرفیئرنس کی ہو, کیونکہ انسان کو بیچنا بہت بڑا جرم ہے, قانونی بھی. کہیں ایسا ہوا کہ پولیس نے یا قانون نے انٹرفیئرنس کی ہو, وہاں پہ آ کر چھاپا ڈالا ہو اور پکڑ لیا ہو ان کو, کبھی ہوا؟ پولیس اب میں کیا کہوں, کہہ دیں. 2 ایسے شعبے ہیں جن کے بارے میں میں ٹی وی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ایک تو پولیس ہو گیا نا, دوسرا کون سا ہے؟ یہ میرے دشمن بن جائیں گے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہے نا, پولیس سمیت اور لوگوں سمیت, اور ماشاءاللہ جو ہمارے مولانا صاحب ہیں ان سمیت, بیچ میں سب کو لا رہی ہوں. وہ اس لیے کہ ہماری ایک خواجہ سرا تھی, میری سہیلی تھی, اس کے اوپر کسی نے تیزاب پھینکا تھا, پوجا اس کا نام تھا, اور یہ منسیرے رہتی تھی. اچھا. تو اس کے اوپر جب تیزاب پھینکا, وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کے اوپر تیزاب پھینکا, پھر اس کا میں نے CMH سے میں نے اس کی سرجری کروائی, میں ساتھ جاتی رہی ہوں, وہاں سے اس کی سرجری ہوگی, جیسی بھی ہوئی تھوڑی بہت ٹھیک ہوگی. بڑی مشکل سے بڑے پیسے کہاں سے کر کے بھیک مانگ کے اس بیچاری کا آپریشن میں نے خود کروایا, میں نے جا کے. پھر اس کے بعد وہ بیچاری سال کے قریب وہ زندہ رہی ہے. پھر وہ اس کو میں نے گاؤں اس کے بھیج دیا. تیزاب پھینکنے کی کیا وجہ تھی؟ تیزاب پھینکنے کی یہ پوچھتے ہیں آپ سے. مسعود صاحب ہیں پنڈی سے, بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اوکے بند ہو گیا, بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. تو اس کی تیزاب پھینکا, یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس لیے پھینکا. کوئی ہوتا ہے کہ دیکھیں دشمنی بھی ہوتی ہے, کوئی ایسے عاشق بھی بن جاتے ہیں وہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی. پھر اس بیچاری کو میں نے بھیجا, 1 سال کے اندر وہ مجھے پتا چلا کہ وہ مر گئی ہے. اس کے گھر والے اس کو لے کے چلے, وہ پٹھانوں میں سے تھی, تو وہاں پہ اس کو لے گئے. اس کے گھر والے اس کی لاش, اول تو وہ جو مولوی صاحب تھے, مولویوں کا میں نام لیا تھا اس لیے کہ اب بھی ان کو میں بیچ میں ایڈ کر رہی ہوں اس چیز کے لیے کہ سب سے پہلے مولوی وہ جنازہ اس کو وہ غسل نہیں کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. اچھا دیکھیں کیا چیز ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہمارا بیٹا ہے. تو وہ کہتا ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. چلے ٹھیک ہے, انسان تو ہے نا. مولویوں کا کام ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس کو غسل دلا رہے ہیں, اگر بیٹا نہیں نظر آ رہا, بیٹی نہیں نظر آ رہی, انسان تو نظر آ رہا ہے نا, آپ اس کا غسل دلائیں جو آپ کی وہ طور طریقے ہیں مسلمان ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہاں جی.
تو وہ انہوں نے اس کی ماں رونا شروع ہوگی, اس نے مولوی صاحب کے پاؤں کے اوپر اپنا دوپٹہ پھینک دیا کہ باہر کسی کو نہ بتانا, آپ اس کو غسل دیں. انہوں نے بڑی مشکل سے رو رو کے انہوں نے غسل دلایا, پھر اس کے بعد اس کو قبرستان میں دفن کیا. دفن کرنے کے کچھ دن کے بعد پتہ چلا جی اس کی قبر کو اکھیڑ کے اوپر کسی نے سیمنٹ لگا کے پلستر کر دیا. یہ کتنا